اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے کہ کس طرح سے ایک کوا زمین میں سے پودے اکھاڑ رہا ہے۔ ہمیشہ پڑوسی ہی غلط نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن لوگ غلط فہمیوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور کئی جگہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ رشتے ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، جاؤ اور اپنی قوم میں سے سب سے جو نیک شخص ہے اس کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اپنی قوم میں سے جو سب سے نیک شخص تھا اس کو ڈھونڈ کے لے کے آئے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اب اس شخص سے کہو کہ یہ شخص جائے اور سب سے گنہگار جو شخص ہے اس کو ڈھونڈ کے لے کے آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے یہی کہا، تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سب سے گنہگار شخص ڈھونڈ لاؤں گا، لیکن مجھے 3 دن کا وقت چاہیے۔ تو اس کو 3 دن کا وقت دیا گیا۔ اب 3 دن تک لگاتار وہ شخص گنہگار شخص کو ڈھونڈتا رہا، لیکن کوئی اسے ایسا شخص نظر نہیں آیا جو اسے سب سے زیادہ گنہگار نظر آتا ہو۔ تو تیسرے دن اس شخص نے کیا کیا کہ اپنے ہی گلے میں رسی ڈال کر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جا کے تھما دی اور کہا کہ حضور، میں 3 دن سے لگاتار تلاش کر رہا ہوں، لیکن مجھے خود سے زیادہ کوئی بھی شخص گنہگار نظر آیا ہی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کیوں؟ تو تم تو سب سے زیادہ نیک ہو، تم گنہگار کیسے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور، ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ سے زیادہ گنہگار ہو، لیکن کسی کے گناہ میرے سامنے ظاہری طور پہ کھلے نہیں ہیں، اور میں اپنے گناہ بالکل حقیقی طور پہ جانتا ہوں کہ ہاں یہ سچ میں گناہ ہے، تو اسی لیے میں نے سب سے زیادہ گنہگار خود کو ہی سمجھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ شخص اسی وجہ سے نیک ہے کہ سب سے زیادہ گنہگار خود کو سمجھتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی بھی غرور، کوئی بھی تکبر نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ جب تک کسی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، غلط فہمیاں نہ پالیں، کیونکہ غلط فہمی ایک ایسی بیماری ہے، کہتے ہیں کہ کتا کاٹ لے اس کا علاج ہے، سانپ ڈس لے اس کا علاج ہے، بڑی سے بڑی بیماری کا علاج ہے، لیکن کان میں کوئی زہر گھول دے یا غلط فہمی ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو اسی لیے غلط فہمیوں سے بچیں اور آپس میں محبت سے رہیں، خوش رہیں۔